بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی بدبخت اور ناپاک قوم جنہوں نے اس روئے زمین پر ایسے گناہ کو ایجاد کیا جن سے پہلے کوئی بھی قوم اس روئے زمین پر اس گناہ کے اندر مبتلا نہ تھی۔ یہ کون سی قوم تھی جس نے ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی سب سے بدترین قوم کہا جاتا ہے؟ وہ گناہ کون سا تھا اور جو یہ لوگ کرتے تھے، اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر کس طرح مبتلا ہوئے، اور اس دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر آگ اور پتھروں کا عذاب کیوں نازل فرمایا، اور اس بدبخت قوم کے کچھ لوگ پتھروں کے کیوں بنا دیے گئے جو آج بھی دنیا کے لیے نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے پہلی ہم جنس پرستی کس قوم نے کی تھی، اور دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور سب سے پہلے دنیا میں ہم جنس پرستی کس نے کروائی، اور کس طرح اس گناہ کی بنیاد رکھی گئی۔ پیارے دوستو، اس تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی وہ واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فحاشی کرتی تھی۔ یہ لوگ اتنے گھٹیا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے، اور عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ شہر صدوم میں رہنے والی یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچپن ہی سے پالا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رہا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اور دعا کے صدقے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی بدترین قوم ہے، اور یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا کس طرح ہوئے، اور کس چیز نے اس قوم کو اس گناہ پر اکسایا، اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو صدوم کہتے تھے۔ شہر صدوم ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا، جہاں پر سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف لہلہاتے کھیت تھے۔ اس علاقے میں پھلوں اور اناج کے بے شمار پیداوار ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ شہر صدوم میں اپنی زندگی کی ضروری اشیاء حاصل کرنے کے لیے شہر میں آیا کرتے تھے، لیکن شہر صدوم کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات بالکل ہی ہضم نہ ہوئی۔ اس کا یہ حال تھا کہ شہر صدوم میں پیدا ہونے والے اناج اور غلوں پر صرف انہی کا حق ہے، اسی لیے قوم لوط آس پاس کے علاقوں سے آنے والے لوگوں سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن قوم لوط کے لوگ جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک دن مجلس میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہم ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں آیا اور شہر صدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا، یہاں تک کہ شہر صدوم کے لوگ اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو زنا کرو۔ جب تم لوگ ہر آنے والے مسافروں کے ساتھ یہ بدفعلی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی، اور اس گناہ کا اس قوم کو ایسا چسکا لگا کہ وہ اس گناہ کے عادی بن گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات قائم کرنے لگے۔
یہ گناہ شہر صدوم کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس فعل کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ پیارے دوستو، یہ بدبخت قوم اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کا کہنا تھا کہ اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکانے لگی، اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم ڈراتے ہو، اور اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بد فعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ ادھر جب لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی اس فعل بد میں زیادہ سرکشی کر چکی تھی، لہٰذا وہ ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی منافق تھی، جب ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر صدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی، اور ان سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور شہر صدوم کے لوگوں کو اس بد فعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ شہر صدوم کے بد فعلیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بدفعلوں کو نہایت دل سوزی کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا، مگر ان بد کردار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی، اور اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایت ہی رنجیدہ ہوئے۔ یہ تمام معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے، جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنے میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، یا نبی اللہ، آپ پر غنی ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان بدکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے۔ اس وقت رات کا وقت تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مومنین کو اور اپنے اہل و عیال کو لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو اپنے ساتھ لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کے 5 بستیوں کو اپنے پروں میں لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش فرما دی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر دردناک عذاب نازل فرمایا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔